بچوں، آج کی رات بہت خاص ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک ہے، باہر چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور نانو کے پاس ایک پرانی کتاب رکھی ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے قصے ہیں جو تمہیں خوابوں کی دنیا میں لے جائیں گے۔ آج نانو تمہیں سنائیں گی الف لیلا کے انداز کی ایک جادوئی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام حامد تھا۔ حامد ایک غریب شہر میں رہتا تھا۔ اس کی جھونپڑی پرانی اور چھوٹی سی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے لیکن دل بہت صاف تھا۔ ہر روز وہ بازار جاتا، چھوٹے موٹے کام کرتا اور شام کو واپس آتا۔ بازار میں اونچی اونچی عمارتیں تھیں، رنگین کپڑوں کی دکانیں، مسالوں کی خوشبو، چراغوں کی روشنی اور کہانیوں جیسے کردار۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا خزانہ ہو جس سے میں اپنی ماں کو خوشیاں دے سکوں۔ ایک دن وہ پرانے کھنڈرات میں کھیل رہا تھا۔ وہاں ایک پراسرار بڈھا آیا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، آنکھوں میں عجیب چمک۔ اس نے حامد کو بلایا اور کہا، بیٹے تم بہادر لگتے ہو، کیا تم ایک کام کرو گے؟ حامد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا کام ہے؟ بڈھے نے کہا، یہاں ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک چراغ رکھا ہے۔ وہ چراغ تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا اندر اندھیرا ہے اور صرف بہادر ہی وہاں جا سکتا ہے۔ حامد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت کی اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ٹھنڈی ہوا تھی، زمین پر سانپ رینگ رہے تھے، چھت سے چمگادڑیں لٹک رہی تھیں، لیکن حامد نے ڈر کے باوجود آگے بڑھنا شروع کیا۔ آخر کار اسے ایک پرانا سا چراغ ملا۔ وہ گرد سے بھرا ہوا تھا۔ حامد نے چراغ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ بڈھے نے جلدی سے کہا، جلدی سے چراغ مجھے دو۔ لیکن حامد نے سوچا، یہ اتنا قیمتی چراغ ہے تو یہ میرے ہی کام آئے گا۔ بڈھا غصے میں آ گیا اور زور سے بولا، احمق لڑکے، تم نے مجھے دھوکا دیا، اور یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ حامد ڈرا سہما گھر واپس آیا۔ چراغ کو صاف کرنے کے لیے اس نے کپڑا رگڑا۔ اچانک دھوئیں کا ایک بادل نکلا اور اس دھوئیں سے ایک دیو نمودار ہوا۔ دیو نے کہا، میں اس چراغ کا غلام ہوں، تم نے چراغ کو ہاتھ لگایا ہے، اب سے تمہارا ہر حکم ماننا میرا فرض ہے۔ حامد حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم واقعی میری بات مانو گے؟ دیو نے جواب دیا، جی ہاں، حکم کرو۔ حامد نے کہا، میری ماں کے لیے اچھا کھانا لے آؤ۔ ایک لمحے میں دسترخوان لگ گیا۔ حامد نے کہا، ہماری جھونپڑی اچھی سی بن جائے۔ جھونپڑی لمحوں میں ایک چھوٹے سے محل میں بدل گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ حامد خوش تھا، لیکن ساتھ ہی دل میں ڈرتا بھی تھا، کہیں یہ طاقت اسے برباد نہ کر دے۔ ادھر وہ بڈھا جادوگر بھی چراغ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ طاقت اس کے ہاتھ لگے۔ ایک دن وہ دوبارہ شہر آیا اور حامد کی ماں کو دھوکے سے چراغ دے دو۔ ماں بے خبر تھیں، انہوں نے چراغ اس کو دے دیا۔ جادوگر نے چراغ رگڑا اور دیو کو حکم دیا، یہ محل اٹھا کر دور صحرا میں لے جاؤ۔ پلک جھپکتے ہی حامد اور اس کی ماں کا محل غائب ہو گیا۔ وہ خود کو صحرا میں اکیلا پا کر رونے لگے، لیکن حامد نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد آیا کہ جادوگر کے پاس چراغ ہے، لیکن میرے پاس ابھی بھی اپنی ہمت اور سچائی ہے۔ وہ سفر پر نکلا، پہاڑ پار کیے، دریا عبور کیا، جنگلوں میں بھٹکا۔ آخر کار اس نے جادوگر کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ رات کو جب جادوگر سو گیا تو حامد نے چراغ چرایا۔ اس نے آہستہ سے چراغ ربڑا اور دیو کو بلایا۔ دیو نے کہا، میرے مالک حکم کریں۔ حامد نے کہا، جادوگر کو اس کی سزا دو اور ہمیں واپس ہمارے شہر لے چلو۔ دیو نے فوراً ایسا ہی کیا۔ جادوگر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور حامد اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ اپنے شہر لوٹ آیا۔ اب حامد کے پاس خزانہ تھا، لیکن اس نے ہمیشہ سچائی اور نیکی کو اپنا اصول بنایا۔ وہ دوسروں کی مدد کرتا، غریبوں کو دیتا اور کبھی غرور نہ کرتا۔ بچوں،
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ اور دھوکے کا انجام برا ہوتا ہے، لیکن ہمت، صبر اور سچائی ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔ اور اب آنکھیں بند کرو، نانو کی کہانی ختم ہوئی۔ میٹھے میٹھے خواب دیکھو، صبح ہنس کر اٹھنا ہے۔